اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری اس نشست میں وراثت کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہوں گے، جس کو ہم سوال و جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، وراثت کسے کہتے ہیں؟ جواب: وراثت ایک غیر اختیاری انتقال ملکیت ہے جس کے ذریعے ایک فوت شدہ کا ترکہ اس کے ورثاء کے حق میں بطریق خلافت جانشینی منتقل ہو جاتا ہے۔ سوال: ارکان وراثت کتنے ہیں؟ جواب: ارکان وراثت 3 ہیں۔ 1 مورث یعنی وراثت کا مالک، 2 وارث اور 3 ترکہ۔ سوال: موجبات وراثت کتنے ہیں؟ جواب: موجبات وراثت 2 ہیں کہ جن سے وراثت واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 نسب اور نمبر 2 زوجیت۔ سوال: میراث کی تقسیم کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ جواب: میراث کی تقسیم کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے نے وفات کے وقت جو بھی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد چھوڑی، سب سے پہلے اس کل مال سے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ دوسرے، اس پر اگر کسی کا قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا۔ پھر متوفی کی اگر کوئی وصیت ہے تو اسے پورا کیا جائے گا، بشرط یہ کہ کل ترکے کے ثلث یعنی 1/3 سے زائد نہ ہوں۔ پھر جو مال بچ گیا وہ میت کے ورثاء میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیوی یعنی بیوہ کو 8واں حصہ، بیٹوں کو 2/3 اور بیٹوں کو 2/3 اور بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ سوال: کیا تجہیز وراثت کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، تجہیز وراثت کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ لڑکیوں کو جہیز تو والد کی زندگی میں دیا جاتا ہے، جبکہ وراثت کے حصے کا تعلق والد مرحوم کی وفات سے ہے۔ سو جو چیز والد کی وفات سے حاصل ہوگی، اس کی کٹوتی والد کی زندگی میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ جہیز وراثت کے قائم مقام نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وراثت یا ترکے کا حصہ تو متعین ہوتا ہے کہ کل جائیداد اتنی مالیت کی ہے اور اس میں فلاں وارث کا اتنا حصہ ہے، لیکن جہیز کی مالیت تو متعین نہیں ہوتی، بلکہ والدین حسب توفیق دیا کرتے ہیں۔ سوال: بیوی کا شوہر کی وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ جواب: اگر اولاد بھی ہے اور بیوہ بھی تو مرنے والے کی جائیداد میں سے 8واں حصہ بیوہ کا ہے اور باقی اولاد کا، اور اگر مرنے والی کی اولاد نہ ہو تو مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کا 4تھا حصہ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں: اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے 4تھا حصہ ہے، بشرط یہ کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد۔ سوال: کیا بیوی کے لیے شوہر کی جائیداد بچت اسکیم میں جمع کروانا جائز ہے؟ جواب: اگر شوہر اپنی جائیداد بیوی کے حوالے کر دے یا پھر شوہر کی وفات ہو جائے تو اس میں سے بیوی اپنا حصہ غیر سودی اکاؤنٹ اور ادارے یا اسکیم میں جمع کروا سکتی ہے۔ سوال: مرحوم کا ترکہ 2
بیویوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ جواب، مرحوم کے کل ترکے کا 8واں یا چوتھا حصہ دونوں بیویوں میں مساوی برابر تقسیم ہوگا، یعنی اولاد ہو تو 8واں حصہ اور اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ دونوں میں تقسیم ہوگا۔ سوال، مرحومہ کا جہیز اور حق مہر وارثوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ جواب، مرحومہ کا جہیز، حق مہر اور جائیداد و زیورات وغیرہ سب ترکے میں شامل ہیں۔ مرحومہ کے ورثاء اس کے حقدار ہوں گے اور ورثاء میں شوہر، والد اور والدہ شامل ہوں گے۔ اگر اولاد ہے تو اولاد بھی ورثاء میں شامل ہوگی، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 12 میں، اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرطیہ کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے چوتھائی ہے، یہ بھی اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، بشرطیہ کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے۔ تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ کوئی اولاد، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی اخیافی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو۔ سوال، بیوہ اگر نکاح ثانی کر لے تو کیا پہلے شوہر کی جائیداد میں حصے دار ہوگی؟ جواب، جی ہاں، بیوہ نکاح ثانی کر لینے کے باوجود سابقہ شوہر کی جائیداد میں حصے دار ہوگی، کیونکہ مرتے وقت جو بیوی تھی وہ وارث ہے اور جائیداد میں حصے دار ہے، خواہ وہ نکاح ثانی کرے یا نہ کرے، وراثت پر فرق نہیں پڑتا۔ سوال، باپ کی وراثت میں بیٹے اور بیٹیوں کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ جواب، اگر ایک بیٹی ہے تو باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو نصف حصہ ملے گا، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر بیٹے ہیں تو ہر بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں، اور تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زائد تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر وہ اکیلی ہوں تو اس کے لیے آدھا ہے، اور مورث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا، بشرطیہ کہ مورث کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس میت مورث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے اور باقی سب باپ کا حصہ ہے۔ پھر اگر مورث کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد جو اس کے لیے اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی مقرر ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ سوال، کیا ماں کی وراثت میں بھی بچوں کو حصہ ملے گا؟ جواب، جی ہاں، جس طرح باپ کی وراثت میں بچوں کو حصہ ہوتا ہے
اسی طرح ماں کی وراثت میں بھی بچوں کو حصہ ملے گا۔ سوال، آخ کرنا کسے کہتے ہیں؟ جواب، وارث کو میراث سے محروم کرنے کو عرف عام میں آخ کرنا کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شرعی وارث کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے یہ وصیت کر دی جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص میری جائیداد کا وارث نہیں ہوگا، اور اسے آخ نامہ کہتے ہیں۔ لیکن اس آخ نامے سے وارث وراثت پانے سے محروم نہیں ہوگا، وہ دوسرے وارثوں کی طرح وراثت پائے گا۔ سوال، وارث کو میراث سے محروم کرنا کیسا ہے؟ جواب، وارث کو میراث سے محروم کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں کسی کو من مانی کا حق نہیں دیا، بلکہ اپنی حکمت کاملہ سے انہیں خود حل فرمایا ہے۔ جائیداد سے محروم رکھنے والا شخص بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے ورثاء کو کس بنا پر جائیداد سے محروم رکھا ہے۔ اگر کوئی شرعی جواز نہ تھا تو یقیناً یہ جرم ہے جس کی سزا وہ آخرت میں بھگتے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص مرد یا عورت 60 سال اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر موت کا وقت آتا ہے تو وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں جس سے ان کے لیے جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال، کیا ذہنی یا جسمانی معذور اولاد کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ جواب، جی ہاں، ذہنی یا جسمانی معذور اولاد کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، بلکہ معذور اولاد تو زیادہ ہمدردی اور معاونت کی حقدار ہوتی ہے۔ کجا کہ انہیں وراثت سے ہی محروم کر دیا جائے یا ان کا حصہ کسی دوسرے کی ضرورت پر خرچ کیا جائے، ایسا کرنا جائز اور درست نہیں۔ لہذا معذور افراد کا حصہ محفوظ طریقے سے ان تک پہنچایا جائے اور اسے صرف انہی کی ضروریات پر خرچ کیا جائے۔ سوال، کیا منہ بولی اولاد کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ جواب، جی نہیں، منہ بولی اولاد کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت مطہرہ کی روح سے استحقاق وراثت کا مدار قرابت یعنی نسبی رشتہ داری پر ہے، جبکہ منہ بولی اولاد سے بنص قرآنی رشتہ داری قائم نہیں ہوتی۔ اس لیے گود لینے والے شخص کے ترکے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، لیکن منہ بولی اولاد کی پرورش کرنے والا شخص اپنی زندگی میں حسب استطاعت مکان، روپیہ، دکان وغیرہ اسے ہبہ کر سکتا ہے یا دوسری صورت میں اس کے حق میں 1/3 ترکے کی وصیت کر سکتا ہے۔ سوال، کیا والد کی حیات میں بہن بھائی وارث ہو سکتے ہیں؟ جواب، جی نہیں، والد کی حیات میں بہن بھائی وارث نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ والد کی حیات میں جائیداد ہبہ تو ہو سکتی ہے، میراث نہیں۔ سوال، کیا مرحوم کے ترکے میں بھتیجے اور بھتیجیاں بھی حصہ دار ہوں گے؟ جواب، اگر مرحوم کی اپنی کوئی اولاد نہیں اور بیوی بھی وفات پا چکی ہو اور مرحوم کے بہن بھائی بھی نہ ہوں تو اس صورت میں مرحوم کے ترکے میں شرعاً وارث بھتیجے ہوں گے، بھتیجیاں وارث نہیں ہوں گی۔ سوال، یتیم کو وراثت سے محروم کرنا کیسا ہے؟ جواب، یتیم کو وراثت سے محروم کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن حکیم میں یتیموں کے حقوق کی پامالی پر سخت وعید آئی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 میں، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دے ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں نفقہ و کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو بھی تمہارے بھائی ہیں،
اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں ایسا دور رس فیصلہ کرنے لگے تو اسے اس کے تمام اثرات و نتائج پر غور کر لینا چاہیے، تاکہ دنیا و آخرت میں کسی مرحلے پر وہ فیصلہ اس کے لیے باعث حسرت و ندامت نہ ہو جائے۔ سوال، وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب، وصیت انتقال جائیداد کی ایک قانونی اور فقہی اصطلاح ہے جو مادہ واو صاد یا وصیًا بمعنی اتصال یعنی ملانا اور عہد کرنا ہے، اس میں مصدر ہے۔ اس کا مطلب آنے والے واقعہ سے متعلق آگاہ کرنا، خصوصاً مرنے والے یا سفر پر جانے والے کا کسی کو کچھ سمجھانا ہے۔ وصیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ میت کے معاملات کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ قانون انتقال میں میت کے لحاظ سے اس اصطلاح کا سب سے اہم استعمال مرنے والے یا سفر پر جانے والے شخص کی اپنے ترکے سے متعلق ہدایت پر کیا جاتا ہے۔ پہلے مال کی وصیت کرنا لازم ہوتی تھی، جب سے ورثاء کے حصے متعین کر دیے گئے، اس کے بعد اب وصیت لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر وارث کے لیے وصیت کرنا چاہے تو 1/3 مال تک کر سکتا ہے۔ سوال، کیا کل مال کی وصیت کرنا جائز ہے؟ جواب، جی نہیں۔ وصیت کے قابل نفاذ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وصیت کل مال کے 1/3 حصے سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ شریعت میں اس سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ اس وقت مکے میں تھے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، آدھے مال کی کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، 1/3 مال کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1/3 مال بہت ہے، بے شک اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑ دو اور وہ اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے ہتھیلیاں پھیلاتے رہیں۔ بے شک تم جو بھی خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ جو لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اگر مرنے والے نے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر دی تو اس کا نفاذ متوفی کے ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو اس وصیت کو فقط 1/3 مال تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ نیز وصیت کرنے کے لیے انسان کا عاقل، بالغ اور آزاد ہونا ضروری ہے۔ دیوانے نابالغ اور غلام کی وصیت معتبر نہیں۔ سوال، اسٹیمپ پیپر پر تحریر کردہ وصیت نامے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب، اسٹیمپ پیپر پر تحریر کردہ وصیت نامے کی شرعی حیثیت مصالحتی تجویز یعنی مصلحت پر مبنی تجویز کی ہے۔ اگر سب وارث بخوشی اس پر راضی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ سوال، زندگی میں جائیداد لڑکوں اور لڑکیوں میں برابر تقسیم کرنا کیسا ہے؟ جواب، اپنی زندگی میں جائیداد اور مال لڑکوں اور لڑکیوں میں تقسیم کرنا جائز ہے، لیکن وہ ترکہ یا وراثت نہیں کہلاتی بلکہ ہبہ کہلاتا ہے۔ ہبہ کرنے میں وہ مختار ہیں، ان پر کوئی شرعی لزوم یا پابندی نہیں ہے۔ البتہ شریعت میں یہ ہدایت ضرور ملتی ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی اپنی اولاد کو ہبہ کرنا چاہے
تو وہ اولاد کے درمیان مساوت کرے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ ان کی والدہ حضرت بنت روحا نے ان کے والد یعنی اپنے شوہر سے درخواست کی کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ ان کے بیٹے حضرت نعمان کو ہبہ کر دیں۔ میرے والد نے 1 سال تک یہ معاملہ ملتوی رکھا، پھر انہیں اس کا خیال آیا۔ میری والدہ نے کہا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ تم میرے بیٹے کے ہبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ کر لو۔ میرے والد میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، حالانکہ اس وقت میں نوعمر لڑکا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ماں بنت روحا یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس چیز پر گواہ کر دوں جو میں نے اپنے اس لڑکے کو ہبہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بشیر، کیا اس کے علاوہ تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا، جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سب کو اس کی مثل دی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں ظلم کے حق میں گواہی نہیں دوں گا۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو، اور میں حق کے سوا اور کسی چیز پر گواہی نہیں دیتا۔ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں فقہاء احناف کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ اولاد کے درمیان غیر مساویانہ ہبہ قانوناً نافذ العمل ہو جائے گا، لیکن یہ شرعاً ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک ایسا غیر مساویانہ ہبہ باطل ہے اور اس سے رجوع واجب ہے۔ سوال، بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا کیسا ہے؟ جواب، بہنوں سے ان کی جائیداد کا حصہ معاف کروانا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باپ کی جائیداد میں جس طرح بیٹوں کا حق رکھا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے۔ یہ حق شرعاً انہیں ملنا چاہیے۔ اب اگر کوئی جبراً یا مصالحتی انداز میں ان کا حصہ معاف کرواتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ البتہ اگر بہن بخوشی اپنا حصہ معاف کر دے اور نہ لے تو یہ الگ بات ہے، اور بہن کا اپنا حصہ خود معاف کرنے کے بعد اس کی اولاد کو ماں کا حصہ لینے کا کوئی حق نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان